ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی ایک عنوان لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، روایت سے ہٹ کر کے، ہمارا عطر مشام جاں یا وبال جاں۔ یہ عنوان دیا ہے جناب محمد نعمان مکی صاحب نے حالیہ ان کی جانب سے تحریر کردہ ایک تحریر کی۔ مطالعے میں آئی تو بہت ساری چیزیں بہترین لگی، اچھی لگی، لیکن ایک انداز بھی بہت دل مہلانے والا لگا، اور عطر کے سلسلے میں کچھ خصوصی تفصیلات حاصل ہوئی، معلومات ہوئی، تو سوچا کہ کیوں نہ اپنے ناظرین کو بھی اس کو سامنے رکھوں۔ انہوں نے آغاز کیا ہے کہ میرے لڑکپن کا دور چل رہا تھا اور طالب علمی کا زمانہ تھا، اور میں عطر کا بہت شوقین تھا۔ ان دنوں میں شہر میسور کے ایک عطر فروش سے سندل کا ایک عطر خریدا کرتا تھا جو مجھے بے حد پسند تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ کیمیاوی اجزاء کیمیکلز ہی سے تیار کیا گیا ہوگا، کیونکہ سندل کا اصل اور خالص تیل اس قدر گراں قیمت ہوتا ہے کہ اس وقت وہ میری حیثیت اور مالی بساط سے کوسوں دور تھا۔ اس مصنوعی عطر کی خریداری میں بھی میری جیب پر خاصا بوجھ ڈال دیتی تھی۔ انہی دنوں میری ایک دیندار شخصیت سے بڑی عقیدت تھی، جن کے علم و حکمت سے لبریز باتیں اور شفقت بھری رہنمائی سے مجھے راہ امید ملتی تھی۔ ایک دن میرے دل میں خواہش اٹھی کہ کیوں نہ اپنا پسندیدہ سندل والا عطر ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں۔ میں نے سوچا کہ جب وہ اسے استعمال کریں گے تو یقیناً بہت مسرور ہوں گے۔ چنانچہ میں نے بمشکل رقم کا بندوبست کیا اور بڑی اخلاص و محبت کے ساتھ وہی عطر خریدا جو مجھے خود بہت عزیز تھا، تاکہ اسے اس ہستی کی نظر کر سکوں جو میرے لیے عزیز تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ میں نے ان سے ملاقات کر کے وہ عطر بطور ہدیہ پیش کیا، جو انہوں نے کمال شفقت سے شکریہ ادا کرتے ہوئے قبول بھی فرما لیا۔ اس کے بعد میرے تصورات میں بات تھی کہ شاید وہ عطر لگا کر بہت خوش ہوئے ہوں گے، اور جب اگلی ملاقات ہوگی تو شاید مجھ سے اس کا پتہ بھی پوچھ لیں گے۔ چند روز بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے بڑے تجسس اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دریافت کیا، محترم وہ عطر آپ کو کیسا لگا؟ میرا یہ سوال کرنا تھا کہ ان کے لہجے اور جواب نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ ان کی ناگواری ایک بجلی بن کر مجھ پر گری۔ انہوں نے بڑے کرخت لہجے میں فرمایا، تم نے کیسا عجیب عطر مجھے دے دیا، یہ تو مردوں کے کفن پر لگانے والا عطر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں دم بخود رہ گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، شرمندگی سے میرا پورا وجود پانی پانی ہو گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے ناقابل بیان ندامت اور خجالت تھا۔ چونکہ وہ میرے بڑے اور محسن تھے، اس لیے میرے پاس خاموشی کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جناب نعمان مکی آگے فرماتے ہیں، اس واقعے سے ایک بڑا اخلاقی سبق مجھے یہ ملا کہ ہمیں اپنی پسند کو دوسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسفار اور زندگی کے تجربات نے اس حقیقت کو مزید آشکارا کیا کہ خوشبو کا استعمال ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ اسے ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے راحت بنے، نہ کہ اذیت کا سبب۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مہک ہمیں بھاتی ہو دوسروں کے لیے بھی یا سائنس مائگرین باعث مسرت ہو۔ بہت سے لوگ الرجی، آدھے سر کے درد کی حساسیت کا شکار ہوتے ہیں، جن کے لیے تیز خوشبو سراسر تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ لہذا خوشبو کے استعمال میں میانہ روی اور دوسروں کے مزاج و مذاق کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ حقیقی خوشبو وہی ہے جو آپ کی موجودگی کو بوجھل بنائے بغیر ایک خوشگوار تاثر چھوڑ دے۔ دوسروں کو زبردستی خوشبو لگانا یا اپنے ذوق کو معیار بنا کر دوسروں پر تھوپنا ایک غیر مہذب فعل ہے۔ ایک اچھا عطر وہ ہے جو آپ کے قریب آنے والے کو ایک لطیف احساس دے، نہ کہ وہ جو دور کھڑے شخص کے سر میں درد پیدا کرے۔ زندگی کے اس تلخ مگر سبق آموز تجربے نے سکھایا کہ تحفہ ہو یا ذاتی استعمال، خوشبو کے معاملے میں دوسروں کی پرسنل اسپیس اور ان کے جذبات کا احترام کرنا ہی اصل خوشبوئی ادب ہے۔
دینداری اور سنت پر عمل کا جذبہ بلا شبہ قابل قدر ہے، لیکن اگر اس عمل کا طریقہ کار دوسروں کے لیے باعث تکلیف بن جائے تو وہ عمل اپنے اصل روح کھو دیتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا ایک بنیادی اصول لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، یہ بھی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری کسی بھی نفلی عبادت یا مستحب عمل سے کسی دوسرے کی حق تلفی یا اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ سفر کے دوران خاص طور پر بسوں اور ٹرینوں جیسے بند مقامات پر جہاں ہوا کی آمد و رفت محدود ہوتی ہے، تیز خوشبو کا استعمال ایک خوشبو نہیں بلکہ ہوائی آلودگی بن جاتا ہے۔ بعض ہمارے دیندار بھائی جب کسی دینی وفد کے ساتھ یا تبلیغی اسفار میں جاتے ہیں تو دوران سفر بس یا ٹرین میں سنت کی نیت سے ایسا تیز عطر لگاتے ہیں جو پورے ماحول پر چھا جائے۔ در حقیقت ایسے لوگ انجانے میں اور شرعی حدود سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے سفر میں آپ کے ساتھ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے، مریض، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مسافر جو عموماً خوشبو کے استعمال کے عادی نہیں ہوتے، کسی کو عطر کی تیزی سے آدھے سر کا درد جس کو مائیگرین کہا جاتا ہے ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جسے آستھما ہو سکتا ہے، کسی کو دمہ ہو سکتا ہے۔ سنت پر عمل کا ثواب اپنی جگہ، لیکن ایک انسان کو اذیت دینے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اگر ایک غیر مسلم یا دین سے دور شخص کسی دیندار فرد کی خوشبو سے سر درد یا کوفت محسوس کر رہا ہے تو اس کی دل میں اس فرد اور اس کے مشن کے لیے تنگی پیدا ہوگی۔ سنت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی مہک اسے متاثر کرتی، نہ کہ وہ آپ سے دور بھاگنے پر مجبور ہوتا۔ یہ سوچنا کہ سامنے والا بے ذوق ہے اور اس لیے اسے عطر برا لگ رہا ہے، دراصل اپنے انا کی تسکین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سستے اور تیز کیمیکل والے عطر جنہیں عموماً بعض علاقوں میں سندل، گلاب یا مجموعہ کے نام سے بیچا جاتا ہے، قدرتی خوشبو سے کوسوں دور ہوتے ہیں، ان کی تیزی اعصاب پر بوجھل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بے حد پسند تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے مہک ایسے آتی تھی جو لوگوں کے مشام جاں کو معطر کرتی تھی، نہ کہ ان کے لیے بوجھ بنتی تھی۔ سنت یہ ہے کہ انسان صرف صاف ستھرا رہے اور ایسی ہلکی خوشبو لگائے جو قریب بیٹھنے والے کو بڑی بھلی لگے۔ آج کے دور کی خوشبوئیں نبوی دور جیسے خالص اور قدرتی نہیں رہی۔ اب کیمیکل کے ذریعے ایسی تیز خوشبوئیں بنائی جاتی ہیں، کیمیکل پروسیسنگ کے ذریعے سے، اور سینے کی تکلیف کو بھڑکا دیتی ہیں، جس کو آستھما کہا جاتا ہے، جو الرجی، دمہ۔ اکثر لوگ جو ہے حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ خوشبو کو رد نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی معذرت کر لے تو ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت کا قاعدہ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو پہنچاؤ، یہاں سب سے مقدم ہے۔ اگر کسی کو آپ کی پیش کردہ خوشبو سے اذیت ہو رہی ہے تو اصرار کرنا نیکی نہیں بلکہ زیادتی ہے۔ سفر میں ریل یا بس یا ہوائی جہاز میں جہاں جگہ تنگ ہو وہاں تیز عطر لگانا بدتمیزی اور بے اصولی ہے۔ دیندار طبقے کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے دوسروں کو، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کو دین سے بدظن نہ کریں، کیونکہ آپ کی ایک غلط حرکت دین کی بدنامی کا سبب بن سکتی ہے۔ لہذا تبلیغی اسفار ہو یا عوامی مقامات پر عطر کے استعمال میں میانہ روی اختیار کرنا ہی عین شریعت ہے۔ اگر پسینے کی بو سے بچنا مقصود ہے تو صابن کا استعمال اور کپڑوں کی صفائی پہلا قدم ہونا چاہیے۔ عطر صرف اتنا لگایا جائے کہ اس کا احساس صرف آپ کی اپنی ذات یا بالکل قریب بیٹھنے والے تک محدود رہے۔ دوسروں کے مزاج اور طبیعت کا لحاظ رکھنا ہی اصل اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خوشبو کے معاملے میں ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے ذوق اور نفاست کے مطابق پہلی کوئی مہنگی اور معیاری اور ہلکی خوشبو اپنے کپڑوں پر لگائی ہوتی ہے جو اس کی شخصیت اور مزاج کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اسی دوران کوئی دوسرا شخص اپنے تئیں محبت کا اظہار کرتے اسے کسی کم درجے کے یا تیز کیمیکل والے عطر کو زبردستی لگانے کی پیشکش کر دیتا ہے۔ اب وہ شخص ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مروت میں اس درخواست کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے اپنے نفیس عطر کی مہک خراب ہونے
اور ایک ناگوار آمیزش پیدا ہونے کی تکلیف اسے سہنی پڑتی ہے، اور اگر وہ معذرت کرتا ہے تو خدشہ ہوتا ہے کہ اسے فوراً تاریک سنت، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف یا بے ادب گردان لیا جاتا ہے۔ یہ رویہ دراصل خوشبو کے آداب سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ہر کسی کو وقت بے وقت کسی بھی عطر کو لگانے پر اصرار کرنا اخلاقی طور پر درست نہیں۔ شریعت نے اگر خوشبو کی ترغیب دی ہے تو ساتھ ہی ایذائے مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ کسی کے ذوق لطیف کو ٹھیس پہنچانا یا اسے ایسی کیفیت میں مبتلا کرنا جہاں وہ ذہنی کوفت محسوس کرے کسی طور پر مستحسن نہیں ہے۔ جیسا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دین نام ہے دوسروں کو راحت پہنچانے کا، لہذا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ خوشبو پیش کرتے وقت دوسروں کے حال، مقام اور اس کی پسند و ناپسند کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور انکار کی صورت میں دل میں کوئی میل لائے بغیر اس کی عذر کا احترام کیا جائے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر کسی شخص کو تیز خوشبو سے الرجی، چھینکیں، سر درد یا سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو اسے پورا حق حاصل ہے کہ خوشبو استعمال کرنے والے کو منع کر دے۔ یہ منع کرنا نہ تو بدتمیزی ہے اور نہ ہی سنت کی توہین، بلکہ اپنی صحت کی حفاظت کا ایک جائز تقاضا۔ اسلامی فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ الضرر یزال، نقصان کو زائل کیا جائے گا۔ چونکہ آپ کو اس خوشبو سے جسمانی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے اس تکلیف کا باعث بننے والی چیز کو ہٹانا یا اسے منع کرنا شرعاً درست ہے۔ اگرچہ خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن کسی مسلمان یا انسان کو اذیت دینا حرام یا سخت گناہ ہے۔ سنت جو کہ مستحب کے درجے میں ہے، ہر عمل کرنے کے لیے کسی کو ایذا، تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ خوشبو لگانے والے کی ذمہ داری خوشبو لگانے والے شخص پر لازم ہے کہ جب اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی خوشبو سے کسی بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ فوراً معذرت کرے، اصرار نہ کرے، آئندہ شخص کی موجودگی میں وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح کچا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے کیونکہ اس کی بو سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ایسی تیز خوشبو یا عطر لگا کر بھی ایسی جگہوں پر نہیں آنا چاہیے جہاں دوسروں کو اسے الرجی یا کوفت ہو۔ اکثر دیکھا گیا کہ لوگ جسمانی صفائی یا کپڑوں کی دھلائی میں سستی کرتے ہیں اور پسینے کی بو کو چھپانے کے لیے تیز عطر کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ عمل فائدے کے بجائے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ پسینے اور تیز عطر کی آمیزش سے ایک ایسی عجیب اور ناگوار بو پیدا ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے دوہرے اذیت کا باعث بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ۔ خوشبو کا استعمال صفائی کے بعد کا مرحلہ ہے، صفائی کا متبادل نہیں۔ سنت نبی میں غسل اور صفائی کو خوشبو پر مقدم رکھا گیا ہے۔ ہفتہ ہفتہ بھر نہاتے نہیں ہے، خوشبو لگا کر بازار میں گھوم رہے۔ خوشبو کے استعمال میں نیت کا درست ہونا اس عمل کی روح ہے۔ ہمارا مقصد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رضا الہی کا حصول اور پاکیزگی ہونی چاہیے، نہ کہ جاہ طلبی، اپنی بڑائی کا اظہار یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا۔ اگر خوشبو لگانے کے پیچھے دوسروں پر روب جھاڑنا یا اپنی مالی حیثیت کی نمائش مقصود ہو تو یہ عمل للہیت کے دائرے سے نکل کر نفسانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس عمل کو بنیاد شریعت کی اتباع کے بجائے محض نفس کی تسکین اور نمائش پر ہو، اس سے اس عمل کی برکت اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی مہک اس کے اخلاص کی عکاس ہونی چاہیے، جو مشام میں جاں کو معطر تو کرے مگر نمود و نمائش کے گرد و غبار سے پاک ہو۔ خوشبو کی خریداری کے معاملے میں میانہ روی اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی عطر خریدیں تو ہلکی اور نفیس خوشبو کا انتخاب کریں۔ اگر جیب بہت مہنگے عطر خریدنے کی اجازت نہیں دیتی تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن درمیانے درجے کی ایسی خوشبو ضرور لی جا سکتی ہے جو کیمیکل کی تیزی سے پاک ہو۔ سستے اور مصنوعی اجزاء سے تیار کردہ 3-4 مختلف عطر خریدنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں پیسوں کو جمع کر کے کوئی ایک اچھا اور معیاری عطر خریدا جائے۔ سستی خوشبو زیادہ مقدار میں لینے کے بجائے اعلیٰ معیار کی خوشبو تھوڑی مقدار میں لینا زیادہ سود مند ہے، کیونکہ معیاری عطر کی چھوٹی بوتل بھی مہینوں چل جاتی ہے اور اس کی مہک دوسروں کے لیے باعث کوفت بھی نہیں بنتی۔ یہ نفاست پسندی ہی دراصل مومن کا شیوا ہے کہ وہ تھوڑی چیز رکھے مگر عمدہ رکھے۔ ہدیے کا اصل مقصد راحت رسانی ہے،
محض رسم و رواج کی ادائیگی نہیں۔ عام طور پر بزرگوں اہل اللہ کی خدمت میں قیمت عطر یا مٹھائیوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں جو ان کے استعمال سے زائد ہونے کے سبب آخرکار تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے بہت سے اکابر مشائخ بظاہر مستغنا نظر آنے کے باوجود پس پردہ شدید مالی مشکلات اور قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں۔ ایسے میں قیمتی اشیاء کے بجائے حسب استطاعت نقد رقم بطور ہدیہ پیش کرنا کہیں زیادہ نفع بخش اور دانش مندی ہے، تاکہ وہ اپنی ناگزیر ضروریات، سفر کی اخراجات یا گھریلو ضرورتیں باوقار طریقے سے پوری کر سکیں۔ بہترین ہدیہ وہی ہے جو مخدوم کی استغنا کا بھرم بھی رکھے اور اس کی حقیقی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ جناب مولانا نعمان مکی صاحب کے شکریہ کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔